بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مزاح کے پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ قوم آوارہ، وہ ہماری قوم جو ہے یعنی مسلمان قوم جو ہے جو آوارگی میں پھر رہی ہے، جسے کچھ راہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو جسے راستے سمجھ میں نہیں آ رہے اور جو ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، وہ پھر سے سوئے حجاز جانے کے لیے اس میں انا تاب ہے، اپنی باغیں اس نے چھوڑ رکھی ہیں کہ وہ پھر سے سوئے حجاز کی طرف، وہ حجاز کی جانب لوٹ پڑے۔ ہماری قوم جو فی الوقت تو آوارگی میں مبتلا ہے، جو بھٹکی ہوئی ہے، وہ حجاز کے جانب سفر کرنے کے لیے اس نے اپنی باغیں چھوڑ رکھی، اپنے گھوڑوں کی باغیں جو ہیں انہیں چھوڑ رکھا ہے۔ اور اس طرح لے اڑا بلبل بے پر کو مزاح کے پرواز، اب بلبل کے اندر جو ذوق ہے پرواز کا، جو پرواز کی خواہش ہے، وہ اس کے زور پہ اڑ گیا ہے، حالانکہ اس کے وہ بے پر ہے، اس کے اندر پر نہیں ہے، اس کے پر باقی نہیں رہے جنہیں وہ پھڑ پھڑا کر وہ اڑ سکے، لیکن وہ اپنے ذوق پرواز کی وجہ سے، یعنی اپنے جذبے کی وجہ سے اس نے وہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو یہ جو باغ کا ہر غنچہ ہے، اس ہر ایک کلی جو ہے اس کے اندر خوشبو بھری ہوئی ہے، اور وہ بے چین ہے اس سے نکلنے کے لیے، اپنی کلی کے قید سے نکلنے کے لیے، غنچے کے اندر سے نکلنے کے لیے، وہ بو جو ہے، وہ خوشبو جو ہے، وہ بے چین ہے۔ تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز، تو اے خدا تو ایسا کر کہ اس ساز کو، ہمارے ساز کو ذرا تھوڑی سی چوٹ تو دے، یہ چوٹ کا پیاسا ہے، جو ہی اسے چوٹ ملے گی تو اس کے اندر سے سینکڑوں نغمے نکلیں گے اس ساز کے اندر سے، یعنی مسلمانوں کے ساز کے اندر سے۔ تو گویا یہ جو ہماری بھٹکی ہوئی قوم ہے، یہ پھر حجاز جانے کے لیے پر تول رہی ہے، وہ اس نے اپنی باغیں چھوڑ رکھی ہیں کہ وہ حجاز کی طرف اس کا سفر ہو جائے، اور یہ بلبل جو ہے وہ اس قدر اس میں ذوق پرواز ہے، اس قدر اس میں خواہش ہے پرواز کی کہ وہ اپنے پروں کی پرواہ نہیں کر رہا، اس کے پاس پر نہیں ہے لیکن وہ بغیر پروں کے صرف اپنے شوق کے زور پر پرواز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس باغ کے ہر غنچے کے اندر بوئے نیاز چھپی ہوئی ہے، اور لیکن وہ بے چین ہے، وہ اس قید سے نکل کے پورے عالم پر پھیل جانا چاہتی ہے۔ تو اس کے مضراب کو ذرا چھیڑ تو دے، تو ذرا اس ساز کو کے اوپر ایک چوٹ تو لگا دے، پھر دیکھ کیا کیا نغمے نکلتے ہیں، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے۔ اس ساز کی تاروں میں جتنے نغمے ہیں وہ سارے نکلنے کے لیے بیتاب ہیں، بس تو ہلکی سی ذرا چوٹ تو لگا دے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ وہ جو کوہ طور تھا، وہ جیسے اس وقت آگ میں جلنے کے لیے تیار تھا، اور وہ خدا نے اسے کہا تھا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور اس نے کہا، لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس آگ میں جل گئے، اور وہ کوہ طور جل گیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ طور جو ہے وہ آج پھر اسی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے، بس آپ اسے ایک مرتبہ اس میں آپ اس پہ مہربانی کیجئے، اپنا جلوہ دیجئے، وہ پھر سے بے چین ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے جس آگ میں وہ پہلے جلا تھا۔